السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے لائف سرکل کے اندر انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ کے تعلقات آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے اور یقیناً ہونے چاہیے، کیونکہ یہ خاندان کا جو نظام ہے، یہ جو فیملی سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مذہب کے حساب سے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کے حساب سے یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب اکیلا انسان ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو جو درپیش چیلنجز ہوتے ہیں، جو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، اور وہ آپ کا خاندان، آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ یقیناً میں بہت ساری مثالیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ معاشرے جن کے اندر یہ فیملی کلچر اور یہ خاندان کا یہ جو نظام جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، بالخصوص ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر جو یہ خاندانی نظام موجود ہے، یہ اگرچہ اس کی چند خرابیاں، چند اس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے یا جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کلچر ہے وہ اس پہ بڑی مزیہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ ہمارے لوگ شادی کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، اور ہم پنجاب کے اندر اٹھی ہوئی ہماری جو پھوپھیاں ہوتی ہیں ان کو مناتے ہیں۔ تو یہ حسن ہے ان معاشروں کا، جو یہ سارا کلچر چل رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود یہ خاندانی نظام آپ کا بہت معاون ثابت ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور وہ معاشرے جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، وہ معاشرے جو ہے نا، وہ بڑی مشکل کا شکار ہیں، اور ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں اور ایسی ایسی قباحتیں جنم لے چکی ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ سوسائٹیز، وہ این جی اوز اور وہ جو ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر، اور بالخصوص جو مسلم معاشرے ہیں، جتنی بھی مسلم سوسائٹیز ہیں، ان کے اندر یہ جو آئلی نظام ہے، جو خاندانی نظام ہے، اس کے اندر بھی وہ قباحتیں، وہ برائیاں، وہ ساری چیزیں آنی چاہیے جو ان کے معاشروں میں آئیں، اور ان کا خاندانی نظام ختم ہو گیا، سوسائٹی کا، ان کے جو کلچر کا جو حسن تھا، جو ان کی اخلاقی اقدار تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو کے رہ گئیں۔ تو اس کے لیے ساری کوششیں، کاوشیں اس ہمارے وطن کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے معاشروں کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور دن بدن ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ قوانین بنانے کی بات چل جاتی ہے، کیمپین چل جاتی ہے، اور ہماری سادہ رو مذہبی جماعتیں اور پولیٹیکل جماعتیں اور وہ سارے لوگ جو سینٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور چیزیں پاس ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس میں تذکرہ اگر نہیں کروں تو یہ بددیانتی ہوتی ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا، جماعت اسلامی کے، ان کا بڑا کردار ہے ماشاءاللہ سے، کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ ایکشن لیتے ہیں اور قوم سے اپیل کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایک ایسا ایشو ہے جو سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے ہی ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اس پہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک مووی پاکستان کے اندر ریلیز ہونے جا رہی ہے جوائے لینڈ کے نام سے۔ یہ مووی جو ہے سائم صادق انہوں نے بنائی ہے، اس کے پروڈیوسر سرمد کھوسٹ ہیں، اور اس کے اندر جن لوگ جو کاسٹ کے اندر سرمد کھوسٹ ہیں، سربت گیلانی ہے، علینا خان ہے، سہیل ہے، سلمان ہے، ثانیہ سعید ہے، کنول کھوسٹ ہے، زویا حسن ہے، ثنا جعفری ہے، قاسم عباس ہے، اور ان کے علاوہ دیگر کئی لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ سٹوری اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ بنی ہے، اور اس کی سٹوری اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فلم کو پیش کیا گیا مختلف فیسٹیولز کے اندر، اور یہ مختلف ایوارڈ جیت چکی ہے۔ اس میں ٹورنٹو کے اندر اس نے ایک ایوارڈ جیتا، اسی طرح سے آسٹریلیا میں انڈین فلم فیسٹیول کے اندر اس کو جو ہے سب کانٹیننٹ کی بیسٹ مووی کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح یہ فلم جو ہے وہ فرانس کے اندر کانز کے جو ہے نا کوئر پام نامی ایوارڈ سے اس کو نوازا جا چکا ہے۔ یہ ایوارڈ بالخصوص اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ وہ ایوارڈ ہے جو ایل جی بی ٹی کیوز سے ریلیٹڈ موویز کو دیا جاتا ہے، اور یہ ایوارڈ خاص ہے اس طرح کی موویز کے ساتھ۔ اور پھر اس مووی کو آسکر ایوارڈ کی جو پاکستانی کمیٹی ہے، اس نے آسکر ایوارڈ کے لیے بھی اس کو منتخب کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بیسیکلی یہ مووی ہے کیا؟ یہ مووی ایک نوجوان کی سٹوری ہے۔ حیدر نامی ایک نوجوان ہے، وہ اپنے حالات سے تنگ ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے،
اور جو ہمارے معاشرے کے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں، اس طرح کی جو موویز ہیں، اس طرح کے جو بلز ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری ہماری جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں، ہماری جو بالکل ہمارے معاشرے کے اندر جو قباحتیں موجود ہیں پہلے سے، ان کو پکڑتی ہیں اور ان کی بنیاد پہ پھر اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں، اپنا ایجنڈا وہ پھیلاتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غربت ہے، جو مہنگائی کے حالات ہیں، تو اس کے لیے لوگوں کو طرح طرح کے کاموں پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جس کے گھر میں بچے ہیں، جس کی فیملی ہے، تو اس کو وہ تو پہلی ترجیح اس کی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنی فیملی کو کھلائے پلائے. اس کے لیے اس کو کوئی بھی حربہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب جائز طریقہ کار سے بات نہیں بنتی تو لوگ ناجائز پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ ہر سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس مووی کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ ایک نوجوان ہے اور اس کی کہیں پہ اس کا بس نہیں چل رہا، تو وہ ایک کلب کے اندر ڈانسر کے طور پہ وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس کی ایک جو ہے حاجہ سرا سے اس کی دوستی ہوتی ہے، اور وہ دوستی پھر چلتے چلتے آگے محبت میں اور آگے ان کے تعلقات میں بدلتی ہے. اور یہ جو اس کا سینٹرل جو تھیم آپ کہہ سکتے ہیں اس کا، وہ یہی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بغیر نکاح کے، اور حاجہ سرا کے ساتھ اس کا تعلق. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کا اور شادی کا پراپر کلچر موجود ہے، اس کے بغیر اس طرح کے چیزیں. اور پھر جو ہے نا وہ ایک حاجہ سرا کے ساتھ تعلق، اور اس طرح پھر اس طرح کی دیگر جو کیمپینز آتی ہیں جس میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس کے اندر مکس ہو رہی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اس مووی کے اوپر اچھی ایسی کیمپین شروع ہو چکی ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ مووی 18 نومبر کو پیش کیے جانے کا امکان ہے کہ پاکستان کے جو پنجاب کا جو سینسر بورڈ ہے اس نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے، ایک دو انہوں نے کٹ لگائے ہیں. اسی طرح سے وفاق کے سینسر بورڈ نے بھی اس کو اوکے کر دیا، سندھ کے سینسر بورڈ نے بھی اس کو اوکے کر دیا. تو یہ مووی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اوپر اچھی خاصی تنقید اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں. اور وہ لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مووی کو رکوانے کے لیے ہم عدالت کے اندر بھی جائیں گے، ہم قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. مذہب کے اندر اس کی اجازت کیوں نہیں ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری پاکستان کی کمیونٹی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو بیسیکلی اس پہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ سینٹر مشتاق صاحب کی میں نے بات کیا، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اور وہ یہ اس مووی کو اجازت دے رہی ہے، اور تاکہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ ملے، اور جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے. اسی طرح سے تنظیم اسلامی بھی اس کے اوپر اچھی خاصی مذمت کر چکی ہے، اور وہ بھی لوگ کیمپین کر رہے ہیں. پاکستان کے ایک ایکٹر فیروز خان، وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر چکے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی ایک مووی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اسی چیز کا ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. تو اس کو پاکستان کے اندر ریلیز نہیں کیا جانا چاہیے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھتے ہیں نا، تو پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام شل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا مذہب ہوگا. پاکستان کا جو ریاستی مذہب ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے دیگر جو سیکشنز ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے آئین کی آرٹیکل نمبر 37 کے اندر، اور اس کے جو سب سیکشنز ہیں ان جی اور ایچ، اس کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں اس بات کا جو ہے نا وہ اس کو دہرایا گیا ہے، اور اس بات کی پابندی جو ہے نا وہ بین آپ کہہ لیں کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اور جو آبسینس کے اندر آئے، وہ مطلب اگر آبسینس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آبسینس وہ چیز ہے جنسی بے راہ روی، اور وہ جو عمل جو جنسی بے راہ روی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو معاشرے کے اندر اس کی اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے، اس کو آبسینس کہتے ہیں. تو اس کی پاکستان کے آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس کی پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہے. تو یہ اسی طرح بے حیائی کی چیزیں اور ان کا فروغ، یہ بھی بالکل آئین کی روح سے اس کی تشہیر، اس کو پھیلانا یہ بہت منع ہے. اور اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بالکل کھلے الفاظ میں ہمیں سورہ نور کے اندر
آیت نمبر 64 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس پورے سسٹم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، سنن ترمذی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے اپنی قوم کا، مجھے مسلمانوں کے اندر ڈر ہے کہ ان کے اندر وہ جو قوم لوط کے اندر فعل تھا وہ نہ آ جائے، کہ یہ ہم جنس پرستی کی طرف نہ مائل ہو جائیں، یہ ہم جنس پرستی ان کے اندر نہ آ جائے، اور یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات اس بات پہ جو ہے نا وہ ہمیں پابند کرتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو فحاشی کا، جو بے راہ روی کا، اور جو جنسی بے راہ روی، اور جن کے اندر ہماری جو سوسائٹی کی اقدار ہیں، جو اسلامی ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں، ان کے تباہ ہونے کا خدشہ، تو ان چیزوں کی ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر ان کی گنجائش ہے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کمیونٹی ہے، حاجہ سرا کمیونٹی ہے، ٹرانسجینڈرز کی جو کمیونٹی ہے، تو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے، اور ان کو جو ان کا حق ہے، ان کا جو مقام ہے معاشرے کے اندر، وہ جائز مقام ان کو ملنا چاہیے، اور ان کا جو قانونی، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو باعزت مقام ملنا چاہیے، اور جو سوسائٹی ہے ان کو جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کو بھی اون کرنا چاہیے، اس کا ان کو عزت دینی چاہیے اس کمیونٹی کو، اور حقارت کی نگاہ سے اور مذاق اڑانے والی نگاہ سے، اور ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایک کمیونٹی کے طور پہ، جس طرح باقی کمیونٹیز ہیں تو اس کے طور پہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی کوئی اپنی چوائس نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جن لوگوں کی اپنی چوائس ہے وہ تو بالکل ایک علیحدہ کیس ہے، اس کے اوپر تو بڑی ڈیٹیل سے علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ کمیونٹی ہے، اور ان کی بنیاد پہ، ان کی آڑ لے کے باقی ساری جو کارستانیاں وہ کی جاتی ہیں، اور باقی سارے جو چور دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری سوسائٹی ان کو ان کا جائز حق دیتی ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور ان کی بنیاد پہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں، ہمارے جو مذہبی روایات ہیں، ہماری جو سوسائٹی کی روایات ہیں، ان کو پامال کرے، اور اس طرح کی موویز، اور پھر اس کو فیملی ساگا کا نام دے کے پروموٹ کرنا، اور پھر پاکستان کے اندر اس کی نمائش کرنا اور اس کی کو پھیلانا، یہ جو ہے نا عمل بہت برا ثابت ہو سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر بڑی جو کبھی قسم کی برائیاں ان کو جنم دے سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑا کردار علماء کا ہونا چاہیے، مذہبی جماعتوں کا ہونا چاہیے، اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، اور پھر سینٹ اور پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیسیکلی تو قانون کے رکھوالے وہ ہیں، کہ انہوں نے قوانین بنانے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بڑے کلیئرلی دیکھیں، اور وہ چیزیں یہ طے کریں کہ پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں آئین کے اندر اور قانون کے اندر ابہام موجود ہے ان کو دور کرنا چاہیے، اور اس طرح کے چور دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے کا جو حسن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ برقرار رہ سکے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیونٹیز کی ایک دوسرے کے لیے، جو خاندانوں کے اندر جو بڑا خوبصورت نظام ہے، وہ قائم رہ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔